السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے یوم عاشوراء کی فضیلت۔ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے محرم میں اپنی جان پر ظلم کرنے سے روکا ہے، یعنی نافرمانی والے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لہٰذا اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی حرمت اور عظمت کا اسی طرح خیال کرنا چاہیے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس مہینے میں جہاں نیکی کا ثواب عظیم ہے، یعنی ایک روزہ عاشوراء کا جس کے رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اسی طرح اس مہینے میں کی گئی بدعات کا جو خاتمہ ہے ماسوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے حرم کا روزہ ہے، اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، سیدہ ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں، رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی ہم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ صحیح البخاری میں روایت نمبر 1960۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور شکر اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہاری نسبت ہم زیادہ ان کے قریب ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ رواہ صحیح المسلم 2658 روایت موجود ہے۔ اسی طرح کچھ جاہل قسم کے لوگ 9-10 محرم کو ماتم کریں گے، کچھ لوگ نظر و نیاز، حلوے اور سبیلیں اڑانے میں مشغول ہوں گے، استغفر اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھ کے اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رواہ المسلم 1162 روایت موجود ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت، رحمت اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے۔ اور رب کعبہ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ظاہری، باطنی، روحانی اور جسمانی تکالیف سے محفوظ فرمائے، اور راحت جان، اطمینان قلب، رزق حلال اور صحت مند زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے زندگی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔